بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی روایات ثابت ہیں اور جتنی احادیث ثابت ہیں، کیا ان سب پر عمل کرنا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بحیثیت رسول کے کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو شریعت کا حصہ بنایا جائے، اس کے ذریعے سے شریعت سازی کی جائے، تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ وہ شریعت کا حصہ ہے اور امت کے لیے نمونہ ہے۔ اور جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت انسان کے کیا اور انسانی فطرت کے تقاضے سے کیا، مثال کے طور پر آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بحیثیت انسان کے آپ کی طرف سے صادر ہوئی ہیں، لہٰذا یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے اور امت کے لیے ان چیزوں کی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ان چیزوں کو سنت سمجھ کر کے ان پر عمل کرتا ہے تو اس کو سنت کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام دنیاوی تجربات کی روشنی میں کیا، ذاتی تجربات کی روشنی میں کیا، مثال کے طور پر آپ نے کھیتی کی، آپ نے تجارت کی، آپ نے لشکر کی تنظیم کی، آپ نے جنگ میں تدبیریں کی، آپ نے کسی کو بیماری کی دوا بتائی، یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جن کا تعلق انسانی تجربات سے ہے، اس لیے یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے اور امت کے لیے ان چیزوں کی پابندی نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ لوگ تعبیر نخل کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چنانچہ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس سال پھل کم آیا۔ حضور کے سامنے یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، یعنی تم دنیاوی معاملات کے بارے میں زیادہ جانتے ہو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کام کیا اور دلیل سے ثابت ہو گیا کہ یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے تو پھر وہ امت کے لیے نمونہ نہیں ہے اور وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بیک وقت 4 سے زیادہ شادیاں کی اور آپ کے نکاح میں 4 سے زیادہ بیویاں تھیں، حالانکہ امت کے لیے بیک وقت صرف 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء میں، یعنی جب آپ نے فیصلہ کیا تو تنہا حضرت خزیمہ کی گواہی پر فیصلہ کیا، جبکہ صریح نصوص سے ثابت ہے کہ گواہ کم سے کم 2 ہونے چاہیے۔ تو یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے اور امت کے لیے اس کی پابندی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قضاء کا کام 2 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلی چیز کیس کی تحقیق کرنا اور دوسری چیز تحقیق کرنے کے بعد اس پر فیصلہ صادر کرنا۔ جہاں تک تحقیق کرنے کا سوال ہے، اس کا تعلق انسان کے اندازے سے ہے، ذاتی تجربے سے ہے
اور تحقیق کا جو پروسیس ہے، انویسٹیگیشن کا جو طریقہ ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کچھ لوگ آ کے جھگڑنے لگے۔ آپ جھگڑے کی آواز سن کر کے باہر تشریف لائے اور آپ نے یہ کہا کہ بعض لوگ میرے پاس کیس لے کر کے آتے ہیں اور وہ بہت چرب زبان ہوتے ہیں، ان کی چرب زبانی کی وجہ سے میں ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، حالانکہ وہ حق پر نہیں ہوتے۔ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں ان کے ہاتھ میں آگ کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں، چاہے تو وہ لیں اور چاہے تو چھوڑ دیں۔ تو خلاصہ یہ کہ انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے، لہٰذا یہ امت کے لیے نمونہ نہیں ہے اور یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن تحقیق کرنے کے بعد جو فیصلہ صادر کیا جائے گا وہ فیصلہ شریعت کا حصہ ہے اور اس میں امت کے لیے پابندی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اگر ان 3 حالتوں میں سے کسی حالت میں سامنے آتا ہے تو وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے اور امت کے لیے اس کی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر حضور کوئی کام بحیثیت رسول کے کرتے ہیں تو پھر وہ شریعت کا حصہ ہے، وہ امت کے لیے نمونہ ہے اور امت کے لیے اس کی پابندی ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔